جو لوگ عید پہ ہاں اوور ایٹنگ کر لیں، ہاں بہت زیادہ کھانا کھا کھانا لیا، کھا لیا، اب فیل کر رہے ہیں کہ پیٹ میں پھنس درد گیا ہو رہا ہے ہاں اور یہ مسئلہ نہ ہو، ہم، تو آپ یہ والی ریمیڈی جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر اوہ، کریں۔ اوہ، آپ نے گوشت کھا لیا، آہا، آپ نے کباب بنائے کھا سواد آ لیے، گیا اب ہاں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ فوڈ پوائزن نہ ہو جائے، ہم، آپ کیا کریں؟ وہ والے بیج چمچ پہ رکھیں، اس کو کھائیں، اوپر سے پانی بھی لیں۔ نہ کریں ایسے، وہ والے بیج نہ کھلائیں ٹیسٹ ہی اس والے فیٹ کے ساتھ اس ہے فیٹ کے گوشت کا۔ ساتھ۔ اسمیل کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے؟ اس گوشت کو اس کے اندر 5 منٹ کے لیے بھگو دیں، اس کا سارا بلڈ نکل جائے گا، اس کی اسمیل وہیں پہ ختم ہو۔ جی کلیجی تو بن گئی، ہم نے کھا بھی لی۔ اسٹیج 2 یہ آ گئی ہے کہ اب جو گوشت ہے وہ بھی کٹ گیا اور وہ بھی اب جو ہے وہ کچن میں آ گیا۔ اب وہ گوشت میں ایک قربانی گوشت میں کہتے ہیں ایک سمیل رہ ہاں جاتی ہے، جی، ہاں وہ جی، سمیل کیوں رہ جاتی ہے اور اس کو اوائڈ کرنے کا، اس کو نکالنے کے بچے ہمارے بہت زیادہ اس میں قربانی گوشت تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ جی، ہے تو بہت محترم، بہت قابل احترام ہے یہ گوشت، لیکن ہاں جی، سمیل تھوڑی سی۔ اسمیل تھوڑی سی آتی ہے، بالکل اس کا پکانے کا طریقہ کار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ پکانے کا طریقہ کار، آپ جو عام قورمے اور یہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ جو قربانی والے دن یا قربانی کا جو گوشت ہے بہت زیادہ اس کو مرغن نہ کریں، اس کو اسپائسی نہ کریں، نہ کریں، اچھا ہاں جی، اس کو لائٹ رکھیں۔ عام روٹین وائز بھی اچھا، اس کی جو اسمیل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ گوشت سپوز اگر 1 کلو گوشت ہے، ٹھیک ہے، میں کیا کرتی ہوں، میں اس کا فیٹ اسی کے ساتھ رہنے دیتی ہوں، میں الگ سے جو ہے وہ آئل وغیرہ نہیں اچھا، یہ ڈالتی۔ ضروری ہے کہ فیٹ ساتھ رہے، ہم لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، صاف ہو جائے ٹیسٹ سارا تو نو، نہیں، ٹیسٹ ہی اس والے فیٹ کے ساتھ اس ہے فیٹ کے گوشت کا، ساتھ، واہ 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 واہ، لیکن اب اسمیل وہ جو کو کس چربی طریقے ہے سے، جی، اسمیل کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گوشت جو ہے وہ، اچھا ایک چیز اور شروع سے جو ہم نے دیکھی، میرے والد جو تھے، کیونکہ ہماری قربانی جو ہے وہ گھر میں ہمارے مرد حضرات ہی کرتے ہیں، قصاب نہیں آتے، تو اچھا خود ہی کرتے جی ہیں، جی خود واہ ہی واہ واہ کرتے واہ، ہیں تو بکرا، گوشت بھی خود ہی بناتے ہیں، جی جی او جی جی توڑی الحمدللہ، خیر، بکرا کر لیا، بکرا لٹکا ہوا ہے، ہم، تو بیٹھ جاتے تھے والد، ڈیوٹی سارے بچوں کی تھی، اس کے بال اتارو، اوئے ایک ایک بال گوشت بننے سے پہلے پہلے پورے بکرے سے جو ہے نا وہ ایک ایک بال ایک جو ہے بار وہ اتار، اتارنا، اوکے، کیونکہ میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ گوشت بھی پکا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بال بال آ جاتا ہے اور وہ بہت بہت کراہت ہاں آتی ہے، کرا ٹھیک تھا۔ ہے، تو گوشت اچھی طرح سے بال وغیرہ صاف ہو، گوشت کو دھو لیں، دھونے کے بعد آپ نے کیا اچھا کرنا اس ہے، میں شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بال اتارنے میں ٹائم اتنا لگ جاتا ہے کہ جو گوشت جو خون ہے وہ پوری طرح سے نکل جائے، نکل بھی جاتا ہے اتنی دیر میں، اتنی بال دیر اتار میں، لیں، ہاں دھو کیونکہ کے وہ اتار لیں، ہاتھوں سے اتار کچھ لیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسمیل جو آتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے وہ کہ خون بلڈ، بلڈ رہ جاتا ہے ہاں جی، اندر، بلڈ اس تو وہ میں جتنی دیر جلدی لٹکا رہے کاٹ گا، لیتے جب ہیں بلڈ زیادہ اچھی بہتر طرح ہے اس میں، نکل ہاں جائے گا پھر اسمیل پھر نہیں آئے اسمیل گی، نہیں آئے بالکل گی۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے 2 طریقہ کار ہیں، گوشت ہے، تھوڑا سا پانی لیں، اس کے اندر 2 ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیں، اوکے، اس گوشت کو اس کے اندر 5 منٹ کے لیے بھگو دیں، سرکے سرکے کے سرکے اندر اچھا، جسٹ 2 واہ ٹیبل سپون، واہ، 2 ٹیبل 5 منٹ کے لیے بھگو کے نکال دیں، اسپون، پھر گوشت کو دھو لیں، اس کا سارا بلڈ نکل جائے گا، اس کی اسمیل وہیں پہ ختم ہو جائے اسمیل ختم، گی، اوکے، سرکہ زیادہ نہیں ڈالنا، نہیں ڈالنا، جسٹ 2 ٹیبل 2 ٹیبل سپون، اسپون، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اتنے پانی کے اندر کہ جتنے پانی میں اب کلو گوشت ہے 5 کلو، یہ آپ کو پتا وہ ہے اس کہ میں اس پانی میں یہ ڈیپ ہو جائے گا، اور ہے صرف 5 منٹ کے لیے رکھنا ہے بس، سرکہ صرف 5 منٹ کے لیے، سرکے والے پانی میں صرف 5 منٹ کے لیے 5 گوشت کو رکھیں، اس کے بعد نکال نکال لیں، اس کو دھو لیں، اور وہ سارا خون بھی نکل جائے گا خون اور بھی ساری جو اسمیل ہے وہ بھی ساری وہ بھی ختم ہو چلی جائے، جائے، اوکے ٹھیک ہے۔ اوکے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بالکل 1 ٹیبل سپون گھی، اس کے اندر ادرک لہسن ڈالیں، ہاں اس کو بھون لیں، بھون لیں، بالکل اس کے بعد اس گوشت کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے دم دے دیں، کیونکہ اس کا اپنا گوشت کا بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، قربانی والے گوشت کا قربانی والے کبھی گوشت کا بالکل ہی فریش ہوگا، انتہائی فریش ہوگا تو اس کا پانی اس کا تھوڑا اپنا ہی ہوگا، پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ 5 منٹ کے لیے ڈھانپ دیں، ہاں وہ اچھا خاصا پانی چھوڑ دے پانی گا، چھوڑ اگر نہیں چھوڑا تو پھر آپ 1 گلاس پانی کا ہاں ڈال دیں، اس کے اندر آپ جو ہے وہ تھوڑی سی ہری مرچ ڈال دیں، آپ اس کے اندر جو ہے وہ 1 یا 2 پیاز، زیادہ نہیں ڈالنا، اس کے بعد آپ تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ پریشر لگا دیں، پریشر لگا ہم نے ہری مرچ ڈالی، اس میں لال مرچ وغیرہ نہیں نہیں ڈالی، ڈالی، کوشش کریں لال مرچ کو اوائڈ کریں، اگر ڈالنی بھی ہے تو دھڑا مرچ ڈالیں، تھوڑا مرچ ڈالی، جلن نہیں کرتی، نہیں کہ اچھا لال ٹیسٹ مرچ بھی جو ہے اچھا، وہ آپ کو تنگ کرے گی، پسی ہوئی جو لارج ایسیڈک ہوگی، وہ پسی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ جلن کرتی ہے، جلن کرے گی، تیزابیت زیادہ کرتی ہے، اوکے، دڑا مرچ ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور وہ تیزابیت نہیں تجابت کرتی، نہیں کرے گی، اوکے اس کے اوکے بعد آپ اوکے، جو ہے وہ پریشر لگا دیں اس کا،
یا آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے, پریشر لگائیں گے 10 منٹ میں آپ کا گوشت ریڈی ہوگا. ریڈی ہو گیا. اس کے بعد اس نے اپنا جو فیٹ چھوڑا ہوا ہے تھوڑا سا دہی ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں, بھون لیں. اوکے. تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں, اور جو یہ والا گرم مسالہ ہم نے بنایا تھوڑا سا وہ اسپرنکل کر لیں, اس پہ ہرا دھنیا آپ ڈال لیں. آپ دیکھیں اتنا مزے کا یہ گوشت بنے گا. کوئی ہم نے اس میں قورمے مسالے نہیں ڈالے, کوئی ہم نے لال مرچ نہیں ڈالی. اگر پسند کریں تو تھوڑی سی اس میں آپ کالی مرچ جو ہے وہ اسپرنکل, ادروائز گرم مسالے میں ہم نے اتنی ڈالی ہے. کوشش کریں بہت زیادہ جو ہے وہ قورمے مسالے, بہت زیادہ بھوننا, بہت زیادہ گھی, ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ایک تو گرمی ہے بہت زیادہ, پانی بہت زیادہ جو ہے وہ پیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ گوشت کو بھی, کھانوں کو بھی بہت زیادہ مرغن کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ڈائریا اور جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ, اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ ہو آئیں گے. یہ موسم کی وجہ سے بھی ساتھ ہے. جی, موسم کی وجہ سے وہ اتنا ہیوی کر دیا آپ نے کھانے کو کہ وہ پھر باڈی اس کو کنزیوم ہی نہیں کر پا رہی. آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا, واہ واہ واہ, آپ نے گوشت کھا لیا, آپ نے کباب بنائے کھا لیے, اب ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, لگ رہا ہے کہ فوڈ پوائزن نہ ہو جائے. آپ کیا کریں, ایک ہری مرچ لیں, اس کے اندر سے اس کے سارے بیج نکال لیں, وہ والے بیج چمچ پہ رکھیں, اس کو کھائیں, اوپر سے پانی بھی لیں. نہ کریں ایسے, وہ والے بیج نہ کھلائیں. آپ کر کے دیکھیں, کسی کو اگر فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یا فیل ہو رہا ہے کہ پھنس گیا بندہ, کہ بس یا پیٹ میں درد ہے, اب موشن لگ جانے ہیں, ٹھیک ہے, الٹیاں آنی اور سارا کچھ ہونا, آپ فوری طور پہ ایک مرچ کے بیج نکالیں, چمچ پہ رکھیں, اس کو کھائیں, اوپر سے پانی میں پی لیں. اس کو چبائیں نہ, چبائیں گے تو مسئلہ آئے گا نا, اس کو سوالو کر لیں اور ساتھ پانی کے ساتھ ودن 5 منٹ 100% گارنٹی کے ساتھ یہ والا جو ہے وہ نہ ہم کیونکہ سفر کرتے ہیں, ٹریولنگ ہے ہماری بہت زیادہ, تو یہ والے پرابلم ایشو ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ باہر سے کھانا کھایا تو ایک پیاز اور ایک ہری مرچ, یہ ہم اپنی گاڑی سے ختم نہیں ہونے دیتے. جہاں پہ, ہاں جی, پیاز کا بھی بتاتی ہوں, جہاں پہ ہمیں فیل ہوا کہ پیٹ میں درد ہے, کھانا کھا لیا, فوری طور پہ ہری مرچ کے دانے نکالتے ہیں, پانی کے ساتھ کنزیوم کرتے. ودن 5 منٹ آپ کو, اکثر لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں, وہ اس میں, لیکن اس کے دانے اس کے سیڈ, اب کر کے دیکھیں. نہیں, میں نہیں کر کے مرچا لگن نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نہیں پھر بھی تسی کرو گے اگر بہتا گوشت کھا لیا تے, پھر وہ مسئلہ, پھر آپ کی بہت یاد آئے گی. جو لوگ عید پہ اوور ایٹنگ کر لیں, بہت زیادہ کھانا کھا لیا, اب فیل کر رہے ہیں کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور یہ مسئلہ نہ ہو, تو آپ یہ والی ریمیڈی جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ اپنے ساتھ ہری مرچ لازمی رکھیں. فوری طور پہ آپ ڈاکٹر سے اگر جانے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک مرچ کے جو ہے وہ بیج نکالیں, کھا لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوڈ پوائزننگ نہیں ہوگی. تھوڑا دھیان کسی اور پاسے ٹور جائے گا کہ تو نہیں فوڈ پوائزننگ. خیر, پیاز کس طرح سے, ہاں جی, امپورٹنٹ. جی, اب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹریول کرتے ہیں, خاص کر جب ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, کیونکہ ہائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں, آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے. پیاز ایسی چیز ہے کہ فوری طور پہ آپ کی باڈی کے اندر آکسیجن لیول کو مینٹین کر. اس لیے آپ عید پہ جو ہے وہ سب لوگوں نے تقریباً جانا ہے ناردرن ایریاز پہ, اور جن کو سانس کی یا اس طرح کی پرابلم ہوتی تو وہ اپنے ساتھ سفر میں پیاز لازمی رکھیں. کھانے کے ساتھ آپ اگر قربانی کا بھی گوشت, ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں, تو قربانی کا بھی اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ پیاز کچا اور ساتھ جو ہے یہ ہری مرچ کے بیج. اچھا, پیاز کا بتائیں مجھے, پیاز کچا جو ہے وہ کچا پیاز آپ کھانے کے ساتھ, ہاں جی, جو لوگ سیلڈ میں لوگ اکثر شوقین ہے نا بہت زیادہ, جو گوشت کھانے کے بس ان گوشت سامنے آ گیا تو روٹی سائڈ پہ کر دو. بالکل صحیح, بالکل ایسا ہی, کچا بھی کھاتے ہیں. جی, تو آپ اگر ساتھ پیاز کو کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو گوشت آپ کھائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ فوراً ہضم ہو جائے گا, آپ کو پرابلم نہیں کرے گا. ادرک بھی سپورٹ کرتا ہے, بالکل ادرک بھی سپورٹ کرتا ہے. ادرک لہسن تو ہم اس کے اندر آلریڈی ڈال رہے ہیں, لیکن اگر آپ کچا پیاز کھانے کے ساتھ ایز اے سیلڈ,
کھیرے وغیرہ لوگ زیادہ کھاتے زیادہ ہیں، کھاتے کھیرے کو تھوڑا سا اوائڈ کریں اوائڈ کریں، کیونکہ گرمی ہم نے پانی زیادہ پانی پینا زیادہ ہے، پیا ہوا ہے، ہاں، اور ٹھیک ہے، پینا تو بھی ہے بعد میں جی پینا ہے، پینا بھی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہ آج کل تنگ تو کر ہری مرچ اتنی مزے کی آئی ہوئی ہے نا، ہاں ہری مرچ کبھی یہ والی موٹی مرچ موٹی اور مرچ قیمہ پکا کے پکا دیکھے کے، ہاں آپ، جی بالکل ہے اس میں یہ اتنی مزے کی یہ والی ہری مرچ ہاں قیمے کے ساتھ ہاں، بلکہ لگتی ہم ہے، تو وہ جو اب موٹی مرچیں آ گئی تو اس کو کاٹ کے اس کو بھر کے اس میں بھر مختلف کے کچھ اس وہ کے ایک اور اندر، چیز جی ہے جی اس میں جی وہ جی مسالے بالکل بھر کے بالکل، اور اس کے چکن کا اندر جو ہے وہ پیس بھر کے ڈال چکن کے وغیرہ، بتا ہاں کے جی ساری چیزیں وہ ڈال کسی کے، تو وقت وہ اس پہ بہت، بھی ہم بات کریں گے، ہاں وہ بھی جی ایک وہ تو فرائی کر کے ساتھ جو ہے وہ بھی ایک چلتا ہے